یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ درج فہرست ذات کمیشن کی طرز پر قبائلی کمیشن قائم کرنے کا ریاستی کابینہ کا فیصلہ۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پردھان منتری دیہی آواس یوجنا کے تحت ریاست میں 10,29,957 اضافی مکانات کی منظوری۔ ریاست میں پہلی جماعت سے ہی طلباء کو بنیادی فوجی تربیت دینے کا اسکولی تعلیم کے وزیر دادا بھوسے کا اعلان۔ فصلوں اور کیڑوں سے پاک پودوں کی تیاری کے لیے کلین پلانٹ پروگرام ملک بھر میں نافذ کیا جائے گا، مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کی اطلاع۔ اور 18 سال بعد رائل چیلنجرز بنگلورو نے جیتا انڈین پریمیئر لیگ کا خطاب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی قبائلی کمیشن کے قیام کا فیصلہ ریاستی کابینہ کے اجلاس میں لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس کی صدارت میں کل کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کمیشن کی تشکیل سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ اس کمیشن کی تشکیل ریاستی درج فہرست ذات کمیشن کی طرز پر کی جائے گی، جس میں ایک چیئرمین اور 4 غیر سرکاری ارکان شامل ہوں گے۔ کمیشن کے لیے 26 نئی جائیدادیں پیدا کی جائیں گی۔ ان آسامیوں کے ساتھ ساتھ کمیشن کے اراکین کی تنخواہوں، بھتوں اور دیگر اخراجات کے لیے 4 کروڑ 20 لاکھ روپے کی فراہمی کو بھی منظوری دی گئی، جبکہ اس کمیشن کے قیام کے بعد بھی درج فہرست ذات کمیشن پہلے کی طرح فعال رہے گا۔ کابینہ نے ان دونوں کمیشنوں کو آئینی درجہ دینے کا فیصلہ بھی کیا۔ کابینہ کے اجلاس میں چھترپتی سمبھاجی نگر میں ریاستی ملازمین بیمہ اسکیم اسپتال کے لیے 15 ایکڑ اراضی مختص کرنے کا بھی فیصلہ لیا گیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر میں صنعتی توسیع اور ملازمین کی طبی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے امپلائیز اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن کا 200 پلنگوں کا اسپتال تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے لیے کابینہ نے کروڑی میں 15 ایکڑ اراضی مختص کرنے کی منظوری دی۔ دراصل کابینہ کے اجلاس میں ریاست میں غیر موسمی بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کہا کہ اس بارش کی وجہ سے تیار فصلوں کے نقصان کے لیے کسانوں کو معاوضہ دینے پر بھی غور کیا جائے گا۔ راحت اور باز آباد کاری محکمے کی پرنسپل سیکریٹری سونیا سیٹھی نے ایک معلوماتی پریزنٹیشن کے ذریعے ریاست میں غیر موسمی بارش سے ہونے والے نقصانات سے متعلق جانکاری دی۔ ریاست میں پانی کی فراہمی سے متعلق صورتحال میں بہتری آنے اور چھترپتی سمبھاجی نگر و جالنہ اضلاع میں ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیے جانے کی اطلاع بھی اجلاس میں دی گئی۔ مرکزی حکومت نے دیہی علاقوں میں پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت ریاست میں 10,29,957 اضافی مکانات کو منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے سماجی رابطوں پر ایک پیغام میں یہ جانکاری دی۔ انہوں نے اس فیصلے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان کا شکریہ ادا کیا۔ نئی منظوری کے ساتھ 2016 میں اس اسکیم کے آغاز کے بعد سے ریاست میں کل 44,70,829 مکانات کو منظوری دی گئی ہے۔ دراصل کل پونے میں پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت دیہی استفادہ کنندگان کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے آواس یوجنا کے تحت مہاراشٹر کو 30 لاکھ بے گھر لوگوں کو مکانات فراہم کرنے والی پہلی ریاست قرار دیا۔ نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (ST) کے ملازمین کو ان کی بنیادی تنخواہ کا 53% مہنگائی بھتہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ وہ گزشتہ روز ممبئی میں ST کارپوریشن ملازمین کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں کے اجلاس سے مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر جاری ماہ سے ہی عمل درآمد ہوگا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں ST ملازمین کے لیے 1 کروڑ روپے کا حادثاتی انشورنس کور نافذ کرنے، مہاتما پھولے جن آروگیہ اسکیم یا دھرم ویر آنند دیگھے طبی اسکیم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار دینے اور سبکدوش ملازمین کو 9 کے بجائے 12 ماہ کا مفت سفری پاس فراہم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ریاست میں طلباء کو جماعت اول سے ہی بنیادی فوجی تربیت فراہم کرنے کا اسکولی تعلیم کے وزیر دادا بھوسے نے کل اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسکول میں اسپورٹس ٹیچرز، NCC ارکان، اسکاؤٹس گائیڈز کے ساتھ ساتھ سبکدوش فوجی بھی اس تربیت میں اہم کردار ادا کریں گے۔ بھوسے نے کہا کہ یہ فیصلہ طلباء میں حب الوطنی کے جذبے کو ابھارنے اور ان میں ورزش اور نظم و ضبط کی مستقل عادت پیدا کرنے کے مقصد سے لیا گیا ہے۔
یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے فصلوں اور کیڑوں سے پاک پودوں کی پیداوار کے لیے کلین پلانٹ پروگرام کو ملک بھر میں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ کل ترقی یافتہ زراعت سنکلپ ابھیان کے تحت پونے میں منعقدہ ایگریکلچر ہیکیتھون کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کلین پلانٹ پروگرام کے تحت ملک میں 9 تجربہ گاہیں قائم کی جائیں گی، جس کے لیے 300 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ چوہان نے بتایا کہ ان میں سے انگور کے لیے پونے، سنترے کے لیے ناگپور اور انار کے لیے شولاپور میں تجربہ گاہیں قائم کی جائیں گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس اور نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہی زرعی شعبے میں کسانوں کو درپیش بہت سے مسائل کا واحد حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کسانوں تک پہنچانا ضروری ہے اور اس کے لیے محکمہ زراعت پہل کر کے زرعی کالجوں میں انکیوبیشن سینٹرز قائم کرے۔ دہشت گردی کے خلاف بھارت کے موقف کی وضاحت کے لیے مختلف ممالک کا دورہ کرنے والے کل جماعتی وفود ملک واپس لوٹ رہے ہیں۔ الجزائر، سعودی عرب، کویت اور بحرین کے دورے سے واپس آنے والے بی جے پی رکن پارلیمان بیجنت پانڈا کی قیادت والے وفد نے کل نئی دہلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے ملاقات کی اور اپنے تاثرات و تجاویز پیش کی۔ ڈی ایم کے کی رکن پارلیمان کنی موزی کرونا ندھی کی قیادت والا وفد روس، لاٹویا، سلووینیا، یونان اور اسپین کا دورہ کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گیا ہے۔ ترقی یافتہ زرعی سنکلپ مہم کے تحت چھترپتی سمبھاجی نگر کے زرعی سائنسی مرکز کی جانب سے کل پیٹن تعلقے کے کسانوں کی رہنمائی کے لیے پروگرام منعقد کیے گئے۔ زرعی ماہرین نے بڑکن، سیکٹا، تونڈولی، لوہگاؤں اور ملانی وڑگاؤں میں جا کر کسانوں کی رہنمائی کی۔ ماہر زراعت ڈاکٹر راکیش آہرے نے وسنت راؤ نائک مراٹھواڑہ زرعی یونیورسٹی کی تیار کردہ ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ کسانوں سے اپنانے کی اپیل کی۔ ترقی یافتہ بھارت سنکلپ مہم کے تحت محکمہ زراعت کی جانب سے کل جالنا تعلقے کے بھاٹے پوری میں کسانوں کو سویابین فصل کے انتظامات، کھادوں کے متوازن استعمال، بی بی ایف تکنیک کے استعمال سمیت زرعی محکمے کی مختلف اسکیموں سے روشناس کرایا گیا۔ رائل چیلنجرز بنگلورو نے 18 سال بعد انڈین پریمیئر لیگ IPL کا خطاب جیت لیا ہے۔ کل احمد آباد میں کھیلے گئے فائنل میچ میں بنگلورو کی ٹیم نے پنجاب کنگز کو 6 رنوں سے شکست دی۔ بنگلور کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں پر 190 رنز بنائے، جس کے جواب میں پنجاب کی ٹیم 184 رن ہی بنا سکی۔ گجرات ٹائٹنز کے سائی سدرشن کو سب سے زیادہ رنز بنانے پر اورنج کیپ سے نوازا گیا، جبکہ سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پرسدھ کرشنا پرپل کیپ کے حقدار قرار پائے۔ سابق مرکزی وزیر اور بی جے پی رہنما گوپی ناتھ منڈے کو کل ان کی برسی پر ہر طرف خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بیڑ ضلع کے گوپی ناتھ گڑھ پر منعقدہ ایک تقریب میں ریاستی وزیر پنکجا منڈے، رکن اسمبلی دھننجے منڈے، سابق رکن پارلیمان پریتم منڈے نے اپنے خاندان اور کارکنان کے ساتھ آنجہانی گوپی ناتھ منڈے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ناندیڑ ضلع کے کنوٹ تعلقے کی 2 خواتین تلاٹیوں کو 16,000 روپے رشوت قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ ایک کسان کی بیوی کے نام پر کھیت منتقل کرنے کے لیے بھاگیہ شری تیلنگے اور سجاتا گوڑے نے یہ رشوت طلب کی تھی۔ اس سلسلے میں کنوٹ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ درج فہرست ذات کمیشن کی طرز پر قبائلی کمیشن قائم کرنے کا ریاستی کابینہ کا فیصلہ۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پردھان منتری دیہی آواس یوجنا کے تحت ریاست میں 10,29,957 اضافی مکانات کی منظوری۔ ریاست میں پہلی جماعت سے ہی طلبہ کو بنیادی فوجی تربیت دینے کا اسکولی تعلیم کے وزیر دادا بھوسے کا اعلان۔ فصلوں اور کیڑوں سے پاک پودوں کی تیاری کے لیے کلین پلانٹ پروگرام ملک بھر میں نافذ کیا جائے گا، مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کی اطلاع۔ اور 18 سال بعد رائل چیلنجرز بنگلورو نے جیتا انڈین پریمیئر لیگ کا خطاب۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔